औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात नाहम की आखिरी नज़म जो जमात नाहम की नज़में हैं वो एक था 6 है। आज हम आखिरी नज़म का जायज़ा लेंगे, वो है पैगाम लतीफ़, और इसके जो मुसन्निफ़ हैं, जो शायर हैं, उसका नाम है शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई। तो नज़म की तशरीह करने के लिए हम सबसे पहले नज़म का पहला शेर देखते हैं। बेइतदालियों से नहफ़ व नज़ार हैं, खुदसर हैं और चारागरी के शिकार हैं। नज़म की तशरीह से पहले हम थोड़ा सा शायर के हवाले में जान लेते हैं। जो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई हैं, उनके वालिद जो थे वो सैयद शाह हबीब हैं। इनका शुमार अपने इलाके की बुज़ुर्ग शख्सियात में होता है, जिन्होंने अपने बेटे शाह अब्दुल लतीफ़ की पैदाइश के बाद अपने इलाके को छोड़कर एक कोठरी में सकूनत इख्तियार की थी। और सरज़मीन पर सिंध ऐसे कलंदरों का मस्कन है जिनकी गुफ्तार और किरदार और अमल एक ही दुनिया की ज़हनी और फ़िक्री और रूहानी तरबियतों फ्यूज़ का बरक़ात का बाइस है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई भी ऐसी ही एक अजीम शख्सियत, रूहानी शख्सियत हैं। सैयद हबीब शाह का ख़ानदान इल्म अदब और तसव्वुफ़ में ख़ासा दरखेज़ था। इनके जो वालिद थे और या उनका पूरा जो ख़ानदान था, सैयद हबीब शाह उनके वालिद थे, और उनका जो पूरा ही ख़ानदान था वो इल्म अदब और तसव्वुफ़ में ख़ासा दरखेज़ था, यानी कि पास बहुत इल्म था। आपने आबा व अजदाद की पैरवी की ही शाह अब्दुल लतीफ़ ने सिंध की धरती को अपने सिंधी कलाम से मोहब्बत और अमन, रवादारी और भाईचारे का गहवारा बनाने की तालीम दी। यानी कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने भी जो है अपने आबा व अजदाद की पैरवी की और सिंध की सरज़मीन को, जो सिंध की जो धरती थी उसको अपने सिंधी कलाम से मोहब्बत, अमन, रवादारी और भाईचारे का गहवारा बनाने की तालीम दी थी। तो उन्होंने भी जो है अपने आबा व अजदाद की पैरवी करते हुए सिंध की सरज़मीन को भाईचारे का दर्स दिया, अमन और जो है अमन का और रवादारी का दर्स दिया था, और वो सिंधी में अपना कलाम लिखते थे। नज़म की तशरीह से पहले हम शायर का थोड़ा सा हवाला जो है वो ज़रूर देते हैं, और इसी तरह इस नज़म को देखते हैं। ये नज़म सिंध के अजीम सूफ़ी शायर और फ़िलासफ़र शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के सिंधी कलाम शाह जो रिसालो, यानी कि उनका जो सिंधी कलाम है उसमें शाह जो रिसालो का उर्दू तर्जमा है। एक रिसाला है शाह जो रिसालो, उसका उर्दू तर्जमा है। शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपनी शायरी से दुनिया को मुतासिर किया, जिसमें अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने का दर्स दिया, कि जैसा कि आपको बताया गया है कि उन्होंने अपनी शायरी से दुनिया को इस तरह से मुतासिर किया कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत की जाए, यानी कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना। और ये उन्होंने अपने जो उनके आबा व अजदाद थे, उनके वालिद थे, उनकी तकलीद की, उनकी पैरवी की। अगर परवरदिगार से मोहब्बत करनी है तो उसकी मखलूक से प्यार करना होगा। उनका यही दर्स था कि अगर आपने परवरदिगार से मोहब्बत करना चाहते हो तो पहले मखलूक से प्यार करो। आपके पैगाम को अदबी और इल्मी हलकों में आला मकाम हासिल है, और उसकी क्या वजह है कि आज 271 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन आपके कलाम के तराजम मुख्तलिफ़ ज़बानों में हो रहे हैं, जिससे दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। यानी कि 271 साल गुजर जाने के बाद भी आपके जो कलाम है उसके तर्जमे मुख्तलिफ़ ज़बानों में करके उन्हें दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। तो देखते हैं उनके पहले शेर की तशरीह में। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने अपने कलाम में तौहीद इलाही, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत व मार्फत, शरीयत और तराकियत और हयात व कायनात के इसरार और रमूज़ को शरअ व बसत से बयान किया है। यानी उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत और शरीयत को बयान किया है। तलाश हक़ को राह हक़ के नक्काश शाह साहब ने अपने कलाम में बड़ी सराहत से बयान किए हैं। आपका कलाम जो था अमन दोस्ती, इंसानी दोस्ती के हवाले से बहुत पुरकशिश है। सिंध धरती और सिंध के रवायती किरदारों को आपने अपना शार के ज़रिए बैनुल अक़वामी बनाया और अमर कर दिया। यानी कि सिंध की सरज़मीन पर रहते हुए आपने रवायती किरदारों को अपना शार बना के उन्हें बैनुल अक़वामी बनाकर अमर कर दिया है। आपने मोहब्बत और इंसानी दोस्त का पैगाम दिया। आपने सिंध धरती से मोहब्बत को आम लोगों तक पहुंचाया, यानी कि सिंध धरती से ही आपने मोहब्बत और अखुवत, भाईचारे को आम लोगों तक पहुंचाया। शायर इस शेर में इंसानों की तरफ से रब के आगे फरियाद करते हैं, और वो कहते हैं कि इंसान अपने बुरे अमाल और बुराई में हद से इतना बढ़ गया है कि अब वो बहुत ही कमज़ोर और लाचार हो चुका है।
لیکن اس کمزوری لاچاری میں بھی انسان اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے اور مغروری اور باغی ہو چکا ہے اور سرکشی پر سرکشی کیے جا رہا ہے۔ حالانکہ اسے علاج کی ضرورت ہے اور اس مدد کی ضرورت ہے، لیکن انسان ہے کہ بات کو سمجھتا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ انسان سے دور بھاگتا ہے، آخر سب فنا ہے، انسان کو کس بات کا غرور ہے، جبکہ بڑے بڑے عظمت و مرتبے والے لوگ تو خاک میں مل گئے، یعنی کہ جن کے پاس جتنا مرتبہ تھا وہ سب تو خاک میں مل چکے ہیں، پھر انسان کو کس بات کا غرور ہے۔ ہم جس پر چل رہے ہیں اسی زمین کے نیچے بے شمار انسان دفن بھی ہیں۔ انسان کا کام ہے کہ وہ بیدار رہے، کھلی آنکھوں سے دیکھے اور حقیقت کو پہچانے اور تعریف الہی کے لیے جو دونوں جہانوں کا سردار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شاہ بھٹائی کا پیغام جذبہ محبت، علم و دانش اور حسن و راستی کا آئینہ دار ہے۔ آپ نے جہالت کے چراغوں کو گل کرنے اور اخلاقیات کا بہترین درس دیا تھا، یعنی کہ آپ نے کہا تھا کہ جہالت کے جو چراغ ہیں ان کو بجھا کر جو ہے انسانیت کو اخلاقیات کا درس دیا جائے۔ شعر نمبر 2، بے تعدالیاں ہوں تو کیا چارہ گر کرے، پرہیز ہی نہ ہو تو دوا کیا اثر کرے۔ شاعر اپنے شعر میں کہتا ہے کہ جب ایک مریض کا علاج کیا جاتا ہے تو اسے دوا کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی بتایا جاتا ہے، جو کہ دوا سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ لیکن جب مریض جو ہے وہ پرہیز ہی نہ کرے، صرف دوا کھاتا رہے، تو دوا بھی اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے اور مرض جو ہے وہ جوں کا توں رہ جاتا ہے۔ یعنی کہ پرہیز ہی نہ ہو تو دوا کا کیا اثر ہے، تو جب پرہیز نہ ہو تو مرض بھی جوں کا توں رہتا ہے، صرف دوائی کھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 3 دیکھتے ہیں، چارہ سازوں میں بیٹھنا سیکھو، پھر نہ ہوگا کبھی کوئی آزار، راس آئے گا ان کا کرب تمہیں جو بدلتے ہیں فطرت بیمار۔ ہر نظم کی تشریح سے پہلے یا غزل کی تشریح سے پہلے میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ اشعار کی تشریح سے پہلے آپ نے تھوڑا سا شاعر کے بارے میں ضرور لکھنا ہوتا ہے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اگر انسان اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھے تو اسے کسی قسم کا کوئی غم یا تکلیف نہیں آئے گی، یعنی کہ 4 سازوں میں بیٹھنا سیکھو، پھر نہ ہوگا کبھی کوئی آزار، یعنی کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھو گے تو کوئی تکلیف یا غم نہیں ہوگا، کیونکہ حق اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ دوسرے انسان کا اثر جلدی قبول کر لیتے ہیں، یعنی کہ انسان کے اندر یہی خاصیت ہے کہ وہ جس محفل میں بیٹھتا ہے وہی صحبت اپنا لیتا ہے۔ جب آپ کسی بھی شخص کے پاس آنا جانا اٹھنا بیٹھنا شروع کریں گے تو اس خیالات، نظریات، سیرت و کردار، اخلاق و اطوار، طریقہ گفتار سے متاثر ہوتے چلے جائیں گے اور کچھ ہی عرصہ میں آپ کی شخصیت اس کی شخصیت میں ہی بہت زیادہ ڈھل جائے گی، یعنی کہ آپ جس صحبت میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے آپ اسی کے رنگ اپنا لیتے ہیں اور اسی کا آئینہ آپ کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والے کی باتوں اور اس کے طور طریقوں کا آپ پر اچھا یا برا اثر پڑے گا، یعنی کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والے کی بات جو آپ بات کریں، آپ کے طور طریقے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا اچھا یا برا اثر پڑے گا۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی میں انسان کی اس نفسیاتی کیفیت کو مد نظر رکھ کر جا بجا نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی ہم نشینی پر زور دیا گیا ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے کہ انسان کی نفسیاتی کیفیت کو مد نظر رکھ کر لوگوں کی صحبت اور ان کی ہم نشینی پر زور دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک بندوں سے میل جول اور ان سے تعلق اختیار کرنا، اور انسان کی زندگی میں یعنی کہ اگر آپ نیک بندوں سے میل جول رکھیں گے اور ان سے تعلق اختیار کریں گے تو ان کی زندگی میں بڑا گہرا اثر پڑے گا۔ اور اس میں ایک حدیث بھی دیکھتے ہیں، تقویٰ اور اہل اللہ کی صحبت ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ جل شانہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جو لوگ دین میں سچے اور پکے ہیں ان کے ساتھ رہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں جو ہے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اور جو نیک لوگ ہیں ان کے پاس، ان دین میں جو سچے ہیں ان کے ساتھ رہو۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت گناہ گاروں اور سیاکاروں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے، یعنی کہ جو گناہ گار ہیں ان کے لیے ایسی صحبت جو ہے بہت فائدہ مند ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں انسان کے لیے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، اچھائی سے دل میں اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اچھا کرتے ہیں تو آپ کو خود ہی دلی اطمینان اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ زندگی میں برکت و عافیت حاصل ہوتی ہے، ناموافق حالات اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کے دل میں سکون ہوتا ہے تو آپ کی زندگی میں برکت آتی ہے اور آپ کو پریشانیوں کا مقابلہ کرنے اور ہمت سے کام کرنے کی جو ہے آپ میں صلاحیت ہوتی ہے۔
بقول شاہ عبداللطیف بٹائی وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے درد و رنج او علم خواب ہو گئے، ناقابل شفا تھے شفا یاب ہو گئے۔ نمبر 4 دیکھتے ہیں، اور کوئی ہو چارہ ساز اگر چارہ درد بے اثر ہو جائے، اس کو حاجت نہیں مسیح کی جس پہ محبوب کی نظر ہو جائے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ عشق حقیقی ایسی چیز ہے، اگر یہ عاشق کا دار و مدار جو ہے عاشق کے درد کا مداوا معشوق خود نہ کرے، تب تک عاشق کے درد میں مزید اضافہ ہوتا رہے، یعنی کہ عاشق جو ہے جب تک اس کے درد کا علاج اس کا محبوب نہ کرے تو تب تک عاشق کے درد میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ عاشق کے اس درد کرب میں تب تک کمی نہیں ہوتی جب تک محبوب خود اس کے درد کا مداوا نہ کرے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے تمام طبیب اس درد اور تکلیف کو کم کرنے میں ناکام ہوتے ہیں جو عشق حقیقی میں مبتلا عاشق بھگت رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ جو شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی طبیب ہیں وہ اس تکلیف کو جو درد کو کم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، جو کہ وہ عاشق جو عشق حقیقی کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کا عشق، اور عشق مجازی جو ہوتا ہے وہ دنیاوی عشق ہوتا ہے۔ تو یہاں عشق حقیقی مینس کہ اللہ تعالیٰ سے عشق میں مبتلا ہو عاشق بھگت رہا ہو، یہاں تک کہ خود محبوب اپنی نظر کرم نہ کر دے اور حب محبوب کی نظر ہو جائے تو عاشق کو کسی مسیح اور طبیب کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر محبوب کی اپنی نظر کرم ہو جائے اور جب محبوب کی نظر ہو جائے تو پھر عاشق کو نہ تو کسی مسیح کی ضرورت رہتی ہے اور نہ ہی کسی طبیب کی ضرورت رہتی ہے۔ دنیاوی طبیب اس کی تکلیف کو دور کرنے میں کسی کام کا نہیں ہوتا، یعنی کہ دنیا کے لوگ جو ہوتے ہیں دنیاوی طبیب جو خالق حقیقی سے محبت کرتا ہے، اس کو جو طلب ہوتی ہے، جو تڑپ ہوتی ہے، اس کا مداوا یہ دنیا کے لوگ یا دنیا کی رونق بالکل بھی نہیں اس کی تکلیف کو دور کر سکتی ہے، بلکہ وہ صرف وہ اللہ ہے جو اس حالت میں سے دیکھتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو پھر وہ اللہ ہی ہوتا ہے جو اس حالت میں اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی کیفیت کو سمجھتا ہے۔ یہاں پہ شاہ عبداللطیف بٹائی کا متعلقہ شعر دیکھتے ہیں۔ میرا ہادی میرا حبوب ہوا مل گیا ایک مہرباں مجھ کو، میرا ہادی میرا محبوب ہوا مل گیا ایک مہرباں مجھ کو، لے گیا اپنے ساتھ درد میرا دے کے آرام جسم و جاں مجھ کو، جب سے محبوب چارہ ساز ہوا ہو گیا دور دل کا ہر آزار، وہی غم خوار بن کے آیا ہم سمجھتے رہے جسے قہار۔